السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غسل جنابت۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اکثر ہمارے معاشرے میں لوگوں کو، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ غسل جنابت کیسے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ میں اپنے یہاں باہر نکلا، سڑک پہ کوئی چیز لینے گیا تو وہ بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 4-5 لوگ۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، وہ دین کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بزرگوں، مجھے غسل جنابت کے بارے بتائیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب میں نے یہ بات کی تو سارے چپ، کوئی اس طرف دیکھ رہا ہے، کوئی اس طرف دیکھ رہا ہے۔ ان کی زندگی گزر گئی، ان کو غسل جنابت کا پتہ ہی نہیں۔ میں نے پھر ان سے سوال کیا، 2-3 مرتبہ گیا، پر وہ خاموش رہے، وہ بتا نہیں سکے کہ ہمارے معاشرے میں نہ ہم کبھی مسجد میں گئے، نہ کسی عالم کے پاس بیٹھے، نہ ہم نے یہ گوارا کیا کہ کسی سے پوچھ ہی لیں کہ غسل جنابت کیسے کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام بہت اہم مسئلہ ہے۔ کوئی سوال کرتے ہیں، مجھے پیچھے سے کسی نے سوال کیا، اگر میاں بیوی حقوق زوجیت قائم کرنے کے بعد عورت گھر کے کام کر سکتی ہے؟ اس نے بڑے سخت کہا کہ اس کو پتہ نہیں تھا۔ یا بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ میں نے کہا ہاں، کام کر سکتی ہے، دودھ بھی پلا سکتی ہے۔ کیسے؟ میں نے کہا کہ اگر فجر سے پہلے اگر وہ نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ کام کر رہی ہے، وہ نماز بھی ضائع کی ہے، پھر تو اسے توبہ بھی کرنی پڑے گی، استغفار بھی کرنا، غسل کر، وہ نماز بھی لٹانی پڑے گی کیونکہ اس نے نماز ضائع کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کے بعد وضو کر کے سو جایا کرتے تھے، فجر سے پہلے غسل کر لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی عورت کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، گھر کا کام ہے، حق زوجیت کے بعد وہ غسل میں تاخیر ہے تو کوئی بات نہیں، وضو کرے۔ اب گھر کے معاملات جو بھی ہیں وہ معاملات کر سکتی ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے اسے دودھ پلا سکتی ہے، حتیٰ کہ کھانا بھی بنا سکتی ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ ہاں، جب نماز کا ٹائم ہے اس سے پہلے غسل کرے اور نماز پڑھے۔ اگر 2 نمازوں کے درمیان بھی حقوق زوجیت کے بعد غسل آ گیا تو پھر نماز سے پہلے اس پر غسل فرض ہے، غسل کرے، نماز ادا کرے، کیونکہ فرض کا چھٹکارا نہیں۔ نمبر 2، غسل جنابت کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں، کسی نے بتایا بھی نہیں، اور ہمارے معاشرے میں شرم بھی بہت محسوس کرتے ہیں۔ غسل جنابت ہے، یہ ہے سب سے پہلے کہ جب ہم غسل خانے میں جائیں گے، اپنی شرمگاہ جہاں کوئی نجاست لگی ہوگی اسے دھوئیں گے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اچھی طرح دھوئیں گے۔ پھر ہم کلی کریں گے، کلی کوشش کرے گلے کی اینڈ تک وہ کرنا، کلی بھی کر لے کوئی مسئلہ نہیں۔ 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ اپنے نرم ناک میں پانی ڈالیں گے، ناک کی نرم ہڈی تک ضرور پہنچانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے وضو کرنا ہے، اپنا چہرہ دھونا ہے، بازو کونیوں تک دھونے ہیں، سر کا مسا نہیں کرنا، اور دوسری سائڈ پہ ہو کر اپنے پاؤں بھی دھونے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک پاؤں ہاتھ میں پانی لینا ہے، اپنے سر کے جو جڑیں ہیں وہاں تک پانی پہنچانا۔ اگر کسی عورت کے میڈی ہیں، مثلا کہ بہت زیادہ میڈیا کی ہوئی ہے، وہ کھلنے سے بہت دیر لگے گی تو وہ ان کے اندر ہی جذب کر سکتی ہے، کھولنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 3، اس کے بعد 3 مرتبہ ایسے کرنا، اپنے دائیں کندھے پر پانی لے کر چلو 3 مرتبہ بہانا ہے، پہلے دائیں پھر بائیں، اور اس کے بعد آپ نے پورا غسل کرنا ہے۔ یہ ہے غسل جنابت۔ اگر کوئی عورت پر 3 قسم کا غسل ہوتا ہے۔ اگر جیسے عورت گھر میں کام کر رہی ہے تو گرمی سے پسینہ آ گیا، وہ عام غسل کر رہی ہے، ایک ہے غسل جنابت حقوق زوجیت کے بعد۔ ایک ہے وہ غسل جب عورت کو حیض آیا ہو اور اس نے غسل کرنا، پاک ہونا ہے، اس وقت عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارے سر کے بال کھولے، چاہے اس نے چوٹیاں ہی کیوں نہ کی ہوئی، اس پہ فرض ہے کہ وہ سارے بال کھولے اور وہ اپنا غسل سر دھوئے اور غسل کرے۔ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں لوگوں کو پتہ نہیں۔ میری یہ آپ سے التماس ہے، اگر کسی کو پتہ نہیں تو ضرور بتائیں، کیونکہ وہ ساری غسل تو ہو جائے گا، یہ ممانعت نہیں، پر وہ ساری زندگی ایک صاحب کی پلیتی میں گزر جائے گی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ حقوق زوجیت کے بعد میں نے غسل کیسے کرنا ہے۔
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا ہے، ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ حدیث میں تو کئی نے پوچھا ہے کہ جی دونوں لوگ ہم اپنے غسل خانے میں نہا سکتے ہیں میاں بیوی؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم غسل کرتے تھے تو وہاں تو اندھیرا ہوتا تھا، ایک بک وہاں سے پانی وہ لیتے تھے، ایک میں لیتی تھی، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ غسل کر سکتے ہیں، میاں اور بیوی اکٹھے بھی غسل کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ غسل جنابت کر لیں، یہ ضروری نہیں ہے وہ کئی عورتیں کلمہ پڑھتی ہیں اندر ہی پڑھنا شروع ہوتے ہو جاتی ہیں، کوئی باہر آ کے پڑھتی ہیں، یہ پاکی نہیں۔ حیض کے بعد جب غسل کرے تو بارہ خوشبو عورت کا لگانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی بدبو یا نفاست کوئی بھی ہو وہ ختم ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔